दो दो लड़कियों का बोझ था, फिर भी खुदा ने कामयाबी अता की। नजमा का हाथ सीढ़ी के सिरा तक पहुंच गया था। अब मुझ पर वजन कुछ कम हो गया था। बाकी दड़ भी ऊपर खींचकर मैंने झुककर आसफा को पकड़ लिया। नजमा भी फ्री हो गई। आसफा को ऊपर खींचने के बाद मैंने नजमा को भी खींच लिया। फिर नीचे फर्श की जानिब देखा। इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज दी, शिगुफ्ता। बाज़गश्त के अलावा कुछ भी सुनाई ना दिया। बाहर की जानिब भागो, आसफा ने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हम तीनों हॉल में पहुंचे और फिर वहां से बाहर निकलते ही ठिठक जाना पड़ा। दूर से आती हुई गाड़ियों की कतार नजदीक आती जा रही थी। हमने कुछ असलिहा ऊपर भी तो छोड़ा था, उन्हें उठा लाओ, आसफा ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा। सोफे पर 5 क्लाशनकोफ और ग्रेनेड की थैली रखी हुई थी। उसे उठाकर सुरात से वापस पलटा। ग्रेनेड की थैली और एक क्लाशनकोफ आसफा ने ले ली, एक नजमा ने ले ली, बाकी को मैंने अपने कंधे पर लटका लिया। उसी पहाड़ी की जानिब दौड़ो, आसफा ने दौड़ लगा दी। हम तीनों भाग रहे थे कि पीछे से फायर हुआ। मैंने पलट कर देखा। इमारत के गेट पर सफदर अपने साथियों के साथ खड़ा था। आगे भी मौत थी और पीछे भी। हम लहराते हुए दाहिनी जानिब दौड़ने लगे। पहाड़ी के नजदीक पहुंचने तक हम कई बार ब्रस्ट से बचे थे। हर बार गोलियां हमसे छू कर निकल जाती। हम बचते बचाते उसी गार तक पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही हमने पोजीशन ले ली थी। उन्होंने हमें उस गार में दाखिल होते देख लिया है। उनका सारा जोर इधर ही रहेगा। आसफा, तुम ऐसा करो कि अंदर ही अंदर दूसरे दहाने पर पहुंच जाओ। कहते हुए वो अंदर की जानिब चल दी। ठहरो, मैंने पुकारा, तुम इधर हो, मैं उधर जा रहा हूँ, क्योंकि उधर से ही जबरदस्त हमला करना पड़ेगा। नजमा, तुम भी मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ आधे धड़ से झुककर आगे की तरफ दौड़ने लगी। हम गार के दूसरे दाने पर पहुंचे और निशिस्त बांध कर बैठ गए। सुहेल के गुर्गे फायरिंग करते हुए आसफा की जानिब बढ़ रहे थे। आसफा भी रुक रुक कर जवाबी बरस चला रही थी। उसकी मदद के लिए मैंने और नजमा ने बैक वक्त फायर किया। पहले ही बरस में कई दुश्मन ढेर हो गए। वो सब बौखला गए। शायद उनकी समझ में नहीं आया कि फायरिंग कहाँ से हुई। जब तक उनकी समझ में आता, मजीद कई लाशें गिर गई। बाकी लोगों ने पोजीशन लेकर मेरी जानिब भी बरस मारना शुरू कर दिया। मैंने नजमा से कहा, तुम इन्हें संभालो, मैं रेंगता हुआ तीसरे गार के दहाने पर जा रहा हूँ ताकि वो समझे कि हम तादाद में ज्यादा हैं। जाओ। उसने फिर ब्रस्ट मारा। मैं सांप की मानिंद रेंग गया। आगे बढ़ते हुए मैंने सरगोशी में कहा, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक आदमी है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसने फिर एक ब्रस्ट मारा। जवाब में दुश्मनों ने भी ब्रस्ट चलाया। इस दौरान में मैं काफी आगे निकल आया था। मेरे सामने एक बड़ी सी चट्टान थी। मैंने गार की बजाय उस चट्टान की आड़ में मोर्चा बनाना ज्यादा बेहतर समझा। वो सब आसफा और नजमा पर फायर कर ही रहे थे कि मैंने उन पर हमला कर दिया। पहले ही बरस में 7 आदमी खाक और खून में लूटने लगे। अब तक हमने 20 से ज्यादा लाशें गिरा दी थी, मगर उनका हौसला नहीं टूटा था। यूं भी वो गाड़ियों पर लद कर आए थे। फिर उस इमारत के तहखाने में भी कुछ लोग थे। वो सब भी हमारे खिलाफ महाज बनाए हुए थे। मेरी फायरिंग से बाकी बचे हुए दुश्मनों में भगदड़ मच गई। उन्हें भागते देखकर आसफा जोश में होश खो बैठी और दौड़ती हुई गार से बाहर निकल आई। रिट रिट की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। वो गोलियां बरसाती हुई काफी आगे निकल आई और फिर क्लाशनकोफ वाला हाथ उठाकर चीखी, फतह। हमने ये मोर्चा भी फतह कर लिया। मारे खुशी के उसका बुरा हाल था। वो दौड़ती हुई मेरी जानिब बढ़ रही थी कि लाशों के दरमियान से फायर हुआ और वो सीना पकड़ कर बैठ गई। लाशों के ढेर में पड़े एक जख्मी ने उसे निशाना बना दिया था। खून का फवारा सा उबल रहा था। आसफा ने सीने के जख्म पर हाथ रख कर खून रोकना चाहा था, मगर खून की धार उंगलियों के दरमियान से बाहर निकल रही थी। नजमा ने इसी दौरान उस बदबख्त दुश्मन को छलनी कर दिया था जिसने मेरी आसफा को निशाना बनाया था। मैंने नजदीक पहुंचकर उसे उठाते हुए कहा, बेवकूफ, ये तूने क्या किया? बेवकूफ़ी इंसान से ही होती है मेरे दोस्त। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। और वो लोग कुछ ज्यादा ही बेवकूफ होते हैं जिन्हें खुदा ने तेज दिमाग अता किया है। तू घबरा मत आसफा, मैं तुझे बचा लूंगा। पागल, वो कराहने के अंदाज में बोली। किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है। मौत बरहक है, उसे कोई टाल नहीं सकता। नहीं आसफा, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कमाल और सादिका ने साथ छोड़ा। शगुफ्ता भी अब तक मार दी गई होगी। वो सब मुझे बुला रहे हैं। मुझे जाना है मेरे दोस्त। नहीं, मैं तुझे अस्पताल ले जाऊंगा। कैसे? उसने आखिरी जुमला कहा और उसका सर ढलक गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि सुहेल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी नजमा ने कहा, अब हमें भी इलाका छोड़ देना चाहिए। फायरिंग की आवाज से पुलिस मुतवज्जे हो चुकी होगी। चलो, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा और उस वैन की जानिब बढ़ने लगा जिस पर सवार होकर हमारे दुश्मन आए थे। एक बड़ी सी चट्टान के पीछे वैनों की पूरी कतार थी। उनमें से एक पर हम सवार हो गए। नजमा मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। मैं तेज रफ्तारी से सड़क पर आ गया। कच्ची सड़क पर वैन दौड़ाते हुए हम अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से आती हुई एक कार नजर आई। उसे देखते ही मैं चौंक गया। वो कार बुलेट प्रूफ है।
اس کی خبر مجھے بھی تھی، اسی لیے میں نے کلاشنکوف کی بجائے وین سے حملہ کر دیا، اپنی وین کو لے جا کر اسے ٹکر ماری۔ میری وین اور وہ کار دونوں الٹ گئی۔ مجھے پورے بدن میں چبھن کا احساس ہوا، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ جوش نے ہر احساس کو ختم کر دیا تھا۔ دوستوں کی لاشیں مجھے انتقام کے لیے پکار رہی تھی۔ میں پھرتی سے باہر کودا اور اس کار کی جانب دوڑا۔ کار میں سہیل اکیلا تھا، یقیناً وہ کسی خاص وجہ سے آ رہا ہوگا۔ میں نے کار کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ سہیل اندر پڑا ٹک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی علامت تھی۔ ایک جگہ سے شیشہ تڑکا ہوا لگا۔ اس نشان پر میں نے نزدیک پڑے ایک بڑے سے پتھر کو اٹھا کر دے مارا۔ شیشہ چور چور ہو چکا تھا۔ میں نے اندر ہاتھ بڑھا کر سہیل کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور وہ مدافعت پر زور لگانے لگا۔ کھینچتان میں نے اسے باہر نکالا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا اور پھر زوردار گھونسا جڑ دیا۔ وہ لڑکتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ میں نے اسی بھاری پتھر کو اٹھا لیا جس سے کار کا شیشہ توڑا تھا۔ پتھر کو ہاتھوں پر تولتے ہوئے میں نے پوچھا، بول کمینے، شگفتہ کہاں ہے؟ اسے ہم نے ختم کر دیا۔ زندہ رکھتے، مگر تم نے میرے بہت سارے تجربے کار لڑاکا کو ختم کر دیا تھا، اسی لیے میں نے اسے زندہ رکھنا اپنی توہین سمجھی۔ اب تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا، کہتے ہوئے میں نے پتھر سے وار کر دیا۔ سر پر پتھر لگتے ہی اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اسے نمٹ کر میں نجمہ کی طرف آیا۔ گاڑی ٹکرانے کی وجہ سے اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ خون سے سیٹ سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، وہ بھی مر چکی تھی۔ میں غصے میں واپس پلٹا اور اس عمارت کو آگ لگا دی۔ ابھی میں اپنے کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ پولیس پارٹی نظر آ گئی۔ وہ سب شعلے دیکھ کر ادھر ہی آ رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ مجھے گرفتار کر کے شہر لے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے، مگر اس پر دوسری پارٹی نے حملہ کر دیا۔ پولیس والے بھی اس کیس کو ختم کرنے پر تیار بیٹھے تھے۔ شاید کچھ ان سے بدلہ ملتا تھا، مجھے تو ایسا ہی لگا تھا، اسی لیے انہوں نے رپورٹ میں میرا نام نہیں لکھا اور مجھے گھر چلے جانے کو کہہ دیا۔ تب سے میں ایک اچھے بندے کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ رابیل نے اپنی کہانی ختم کر کے میری جانب دیکھا۔ اس کی کہانی واقعی ایسی تھی کہ اگر کوئی لکھاری ہوتا تو وہ ناول لکھ ڈالتا۔ میں کہانی کا اثر ذہن سے اتارنے کے لیے باہر نکل آیا۔ سب سو رہے تھے۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑا جس میں خالہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچا کہ سلمہ کی آواز آئی، خالہ۔ کیا ہے؟ خالہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے مشکور یاد آ رہے ہیں، اپنا گھر جہاں مشکور کے کہے، اپنا ملک یاد آ رہا ہے جہاں نہ نیچ ہے نہ اونچ، سب برابر ہے، نہ وہاں ہندو مسلم جھگڑے کا خطرہ ہے۔ خالہ نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی، نہ رو میری جان، ہم پرسوں واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ان کا گلا بھی رند گیا۔ ان سب کے ساتھ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا یہی سب دیکھ کر خالہ بھی مایوس تھی۔ آج سلمہ نے کہا تھا، وہ بات تو کئی دنوں سے میں خود کہنا چاہتا تھا۔ شاید خالہ بھی یہی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس لیے نہ کہہ پا رہی ہو کہ جس منہ سے ہندوستان کی تعریف کرتی تھی اسی منہ سے اب یہاں والوں کی برائی کیسے کرتی۔ پاکستان واپسی کے فیصلے پر پہنچ کر مجھے ازحد سکون مل گیا۔ رات بڑی اچھی نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں نے سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھے۔ خالہ نے بڑی باوج کو نظر انداز کر کے ماموں میاں سے کہا، ماموں میں پرسوں جا رہی ہوں اپنے ملک پاکستان۔ وہ چونک اٹھے۔ کیا کہا؟ جا رہی ہو؟ مگر کیوں؟ خالہ نے جواب نہیں دیا۔ سلمہ کی طرف مڑ کر بولی، پیکنگ کرو بیٹا، ہم واپس گھر چلیں گے، اپنے پاکستان جہاں صرف محبت کرنے والے بستے ہیں۔ اب تک مجھے اپنے ملک کی قدر نہیں تھی، شراب کے تعاقب میں بھاگ رہی تھی۔ تبھی بڑی باوج اپنے کمرے سے نکلی اور خالہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ انہیں خود سے لپٹاتے ہوئے خالہ نے کہا، وکاس۔ ان کے منہ سے الفاظ پورے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ان سے لپٹی پورے جسم سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے وکاس کو؟ بولو، وکاس کو کیا ہوا؟ خالہ نے انہیں جھنجھوڑا۔ وہ رات سے گھر نہیں آیا ہے۔ اے خدا، خیر کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دوستوں سے پوچھو، گیا تو گیا کہاں؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پولیس میں رپورٹ لکھاؤ، تم لوگ اب تک بیٹھے ہو۔ انہوں نے خاندان کے سارے لڑکوں بزرگوں کے چہروں پر بے بسی محسوس کر کے غصے سے کہا۔ تب ماموں میاں بولے، ہر جگہ پتہ کر لیا، سب سے پوچھ لیا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، اور بیٹا یہاں رپورٹ کرانا اتنا آسان نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کس کا نام لکھوائیں، کس کو مجرم بنائیں؟ اگر کسی ایک کا بھی نام لکھوا دیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ سخت اضطراب میں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ پتہ نہیں لڑکا کس سال میں ہو، چلو میں تھانے چلتی ہوں۔ خالہ نے برقع اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ ماموں میاں کو لے کر تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار کے سوال پر انہوں نے کنیا کمار اور وکاس کے جھگڑے کی روداد سنا دی۔
तभी थानेदार ने खाला की तरफ घूर कर देखा और मामू मियां से इंतहाई बदतमीजी से बोला, ए बूढ़े, तो खुद नहीं आए सख्त रहे जो एक औरत को मदद के लिए लाए हो। उसने खाला की तरफ इशारा करते हुए हकारत से कहा और फिर खाला से बोला, सुन, तू पाकिस्तानी है, तेरी खैरियत इसी में है कि हमारे मुल्क के बासियों के बारे में अनशर्ट मत बको, वरना। खाला का दिमाग घूम गया। वो गुर्रा कर बोली, नमक हराम, तुझे बुजुर्गों से बात करना नहीं आती? तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? तुझे ख्याल रहे कि बुजुर्गों से बात कैसे की जाती है? थानेदार बोला, तुमनी के इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि तू पाकिस्तानी है, लेकिन अब इस बुढ़े की खैर नहीं। अपने हैयत कटम रिश्तेदार लोगों को भी अब पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। तुम्हें सखाना दी तो हमारा नाम रामलाल नहीं। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। खाला हैरान परेशान थी। उन्होंने बाहर आकर मुझसे कहा, कितना जुल्म, कितनी नाइंसाफी है यहाँ। ये मुझे इसलिए जलील कर रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मामू मियाँ से इसलिए बदतमीजी कर रहा है कि वो हिंदुस्तानी है, और इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा कि हम सब मुसलमान हैं। ये कैसा मुल्क है जहाँ मुसलमानों को शिकायत करने का, जुल्म के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का कोई हक नहीं। मेरा दिल छन छन करके टूट गया। मामू का झुका सर उनकी गुलामी का, उनकी मजलूमियत का मुंह बोलता सबूत था। ऐसा लगा जैसे खाला अपना सब कुछ हार गई हो। हम सब आगे पीछे थाने से निकलकर बाजार की तरफ चलने लगे। कुछ दूर गए थे कि एक चाय की दुकान पर बैठा राबील नजर आ गया। उसने भी हमें देख लिया था। वो दुकान से बाहर आ गया। उसने नजदीक पहुंचकर कहा, यकीनन इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारा चेहरा यही बता रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुसलमानों को इस तरह जलील क्यों समझा जाता है। अब समझ में आया कि हमारे बुजुर्गों ने किस लिए एक अलग मुल्क की मांग की थी। उसने चलते चलते कहा, उसकी टूटती बिखरती हालत देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। उसे ठंडा करना जरूरी था। मैंने खाला से कहा, आप जाएं, हम कुछ देर में आ जाते हैं। अगर साथ ही चलते तो अच्छा था। इस वक्त इलाके की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मामू मियाँ ने समझाया, हम लोग बाजार में ही रहेंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो कि जल्द आने की कोशिश करना। कहकर मामू मियाँ खाला को साथ लेकर आगे चले गए। एक बड़े से बरगद के नीचे दो चटाइयाँ रखी थी जिन पर लोग बैठकर वक्त गुजारते थे। इस गांव का इसे चौपाल भी कहा जाता है। मैं उसे साथ लेकर वहां बैठ गया। उस वक्त हमारे अलावा और कोई वहां नजर नहीं आ रहा था। उसके जहन को बदलने के लिए मैंने सवाल किया, राबील, यहाँ वालों के मसाइल और हैं। हम ठहरे गैर मुल्की, इन बातों में हम दखल नहीं दे सकते। ये कैसा मुल्क है जहाँ अपने ही शहरियों से ऐसा मुतासिबाना सलूक किया जाता है। मैंने कहा ना कि ये मसाइल यहाँ वालों के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा कि इन बातों को गोली मारो। तुम अपनी कहानी जहाँ से रोकी थी वो सुना दो। घर वापस पहुंचे तो वहाँ कयामत से पहले कयामत आ गई थी। वकास की उधड़ी लाश आंगन में रखी थी। खून में सुनी सफेद चादर पर जवान लाशा। मेरा सर चकराने लगा। ये कैसे हो गया? मैंने पूछा। रात में खेतों के दरमियान अकेला पाकर किसी ने इसे कत्ल कर दिया। छोटे मामू बोले। खाला दिल पर पत्थर रख कर लाश का मुआयना करने लगी। उसके वो हाथ पंजों से कटे हुए थे जो कन्या कुमार के गरेबान तक पहुंचे थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि वकास का कातिल कौन है। खाला बैन करके रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? जिन प्यारों को देखने आई थी, मुझे क्या पता था कि इनका जवान लाशा देखूंगी। हाय, ये क्या हो गया? वो सीना पीटने लगी। सलमा खाला से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। सब पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। एक मैं ही होश में था। मैंने देखा लाश की हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। जगह जगह सिगरेट से जलाने के डब्बे थे। तमाम नाजुक जगह उस तरह से काटी गई थी। दांत लगता था किसी जालिम ने जंबूरे से उखाड़े हों। पूरा चेहरा नीला हो रहा था। पैरों के नाखून उखड़े हुए थे। ये सब कुछ मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा जिन खुली आंखों से मैंने इसे हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। बड़ी बाबज होशो हवास से बेगाना हो गई। पूरा घर मातम कदा बन गया। लड़कियां बालियां सब सिसक रही थी। भाई को याद करके बिलक रही थी। मामू मियाँ का चेहरा आंसुओं से तर था। उनकी कमर झुक गई थी। मैंने उन्हें आधे घंटे में सदमे से मुर्दों जैसा होते देखा। उनके हाथ से लाठी गिर गई थी। पूरा कस्बा वकास के सोग में अफसुर्दा हो गया था। मुसलमानों ने अपनी अपनी दुकानें कारोबार बंद कर दिया। सब मियाँ जी के खानदान के दुख में शरीक थे, जबकि हिंदू दुकानें खोले बैठे थे। कन्या कुमार ने पटाखे दागने शुरू कर दिए, गोया शादियाने का एहतमाम हो। रात का 12 साढ़े 12 का अमल था। लंदन या कराची की तरह वहाँ की रातें जागती नहीं थी। उस वक्त तक सारा आलम सोया हुआ था। हम लोग भी बेखबर सो रहे थे। जमीन पर बिस्तर बिछाया गया था। ख्वाबे खरगोश में डूबे हुए थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शाने को पकड़कर हिलाया हो। मेरी नींद फौरन टूट गई। मैंने आंख खोलकर देखा, कोई नजर नहीं आया। मैं दोबारा आंखें बंद करने वाला था कि सलमा की आवाज सुनाई दी, उठो, जल्दी उठो, सबको उठा दो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने जिंजिलाई आवाज में कहा। बुलवाई आगे बढ़ते आ रहे हैं। इस मोहल्ले पर हमला होने वाला है।
تمہیں کیسے پتا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں دل بہلانے کے خیال سے چھت پر چلی گئی تھی کہ دور سے لوگوں کا جتھا آگے بڑھتے دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم اپنے حواس بحال رکھنے کی کوشش کرو۔ اتنا کہہ کر میں اوپر چھت کی طرف لپکا۔ چھت پر پہنچتے ہی مجھے سلمہ کی بات سچ نظر آئی۔ میں نے نیچے آتے ہوئے آواز دی، خالہ جانی اٹھیے، خالہ جانی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ باہر شور ہو رہا ہے، چھت پر چڑھ کر دیکھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلوا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، خالہ جانی بولی۔ آواز بہت دور کی ہے جو قریب آتی جا رہی ہے، آپ جا کر تو دیکھیں۔ میری آواز پر سبھی اٹھ بیٹھے تھے۔ چچا سے کہا تو وہ بادل ناخواستہ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد اوپر سے آواز آئی، تم بھی اوپر آ جاؤ، کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہم سب اوپر کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے۔ چھت پر پہنچ کر دیکھا، بہت دور سڑک کی طرف سے بہت سارے سائے نظر آ رہے تھے۔ تبھی نیچے والے کمرے سے آواز آئی، رفو بیٹا۔ مامو میاں نے اندر آتے ہی خالہ کا کندھا زور سے ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ بوکھلا کر مامو میاں سے بولی، بیٹا جلدی سے کمروں میں چھپ جاؤ، جلدی کرو۔ مامو میاں نے کانپتے ہوئے کہا۔ ان کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، ان کے ہاتھوں کی لرزش ان کے چہرے کی لرزش میں مدغم ہو گئی تھی۔ جاؤ جلدی کرو، مامو بولے۔ ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لپکتی ہوئی اندر گئی۔ چھوٹی بابی گھبرائی سی کھڑی تھی، روتے ہوئے بولی، وکاس کے قاتل گرفتاری کے لیے جب لڑکے مظاہرہ کر رہے تھے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ گھبراہٹ میں الفاظ ان کے منہ سے اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ خالہ نے جلدی سے پوچھا۔ سنا ہے کئی لڑکے مر گئے ہیں، اور وہ روتے ہوئے بھی بولے جا رہی تھی۔ جواباً مسلمانوں نے ایک ہندو کو مار ڈالا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ہندوؤں نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اللہ رحم کرے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ اب مسلمانوں کی آبادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہر سے بھی مسلمانوں کی مدد نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں بھی کشیدگی ہے۔ وشو ہندو پریشد والے ناتھ نگر سے رتھ یاترا نکال رہے ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے محلے تاتا پور سے ہو کر گزرے گا۔ مسلمانوں میں سخت اشتعال ہے۔ یا خدا خیر۔ سلمہ جواد کو سینے سے لگا کر کانپنے لگی۔ باہر سے جے کار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے چھت پر سے ہی چیخنا شروع کر دیا، اٹھ جائیے محلے والوں، اٹھ جائیے، محلے پر حملہ ہوا ہے۔ میری چیخ پکار کا مثبت اثر ہوا۔ بہت سارے لوگ نظر آنے لگے، اپنے اپنے گھر کی چھتوں پر بھی لوگ چڑھائے۔ پورا محلہ جاگ اٹھا تھا۔ تبھی دور سے نعرہ بلند ہوا، بجرنگ بلی کی جے۔ ادھر بھی لوگ پہلے سے ہی تیار تھے، فوراً مزاحمت کے لیے ڈٹ گئے۔ جوابی نعرے گونجنے لگے، مگر یہ بھی عجیب بات تھی کہ ابھی تک حملہ آوروں نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف نعرے لگا رہے تھے۔ میں بلوائیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، ذہن بھی الجھا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر بلوائیوں نے حملہ کر دیا تو یہ مٹھی بھر لوگ اسے کیسے روکیں گے۔ وہاں پاکستان کی طرح جدید اسلحے عام نہ تھے۔ 1000 میں سے ایک گھر میں بندوق ہوگی، 2 نالی بندوق، ورنہ روایتی اسلحے ہی عام تھے، جن میں تلوار، بھالے، بلم اور تیر کمان۔ ادھر بھی یہی ہتھیار نظر آ رہے تھے، اور ادھر بھی یقیناً یہی کچھ ہوگا۔ میں ابھی اسی بارے میں غور کر رہا تھا کہ یک زوردار دھماکہ ہوا، پھر جو چیخو پکار شروع ہوئی کہ الامان الحافظ۔ بلوائیوں کی آمد سے قبل ہی مسلمانوں نے سامنے کے گھروں کو خالی کر لیا تھا، اور ان گھروں کی چھتوں پر 2 بندوق بردار بیٹھ گئے تھے۔ مگر بلوائیوں نے سیدھے حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے رک کر پہلے صف بندی کی تھی، پھر دستی بموں سے عقبی گھروں پر حملہ کر دیا تھا۔ دستی بموں کے استعمال کا مطلب تھا کہ ان کی تیاری زبردست تھی، وہ سب بارش کے قطروں کی طرح دستی بموں کا استعمال کر رہے تھے۔ گھریلو ساخت کے یہ بم نقصان کم اور دہشت زیادہ پیدا کر رہے تھے۔ دھماکوں ہی کی وجہ سے دہشت پھیل رہی تھی، عورتیں بچے خوفزدہ ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ جواب میں ادھر سے بھی گولیاں چلائی جا رہی تھی کہ محلے کی دوسری طرف سے بھی دھماکے سنائی دینے لگے۔ گویا نہایت منظم انداز میں بلوائیوں نے چڑھائی کی تھی۔ سامنے سیدھی سڑک تھی، ایک طرف سبور ایگریکلچر کالج تو دوسری طرف فتح پور والی سڑک، گویا ادھر بھی بلوائی جمع تھے۔ دوسری طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ اف، خالہ نے سر پکڑ لیا۔ یہ ہندوستان ہے؟ نہیں، یہ تو مقتلستان لگتا ہے۔ وہ اٹھی اور بوکھلائی ہوئی چھت پر آ گئی۔ ہانپتی ہوئی اوپر پہنچی تو دور تک ہزاروں کا مجمع بلموں کے اوپر لال کپڑا باندھے قطار در قطار بلوائی چلے آ رہے تھے۔ میں بھی اوپر آ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر دوسری طرف دیکھا جدھر میدان تھا، وہاں پولیس کا گھیراؤ تھا اور پولیس پوری مستعد دکھائی دیتی تھی۔ اچانک مجھے سکون مل گیا، شکر ہے پولیس آ گئی، ورنہ کیا ہوتا؟ میں سوچتا ہوا نیچے اترا۔ وکاس کی لاش اب تک کمرے ہی میں رکھی تھی۔ ہم سب اتنے پریشان اور بوکھلائے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے کہ لاش کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، صرف سلمہ جواد کو سینے سے لگائے بیٹھی سسک رہی تھی۔ بابی دوسرے کمرے میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی بیان کر رہی تھی۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، کیا ہوا؟
وہ خاموشی سے سر جھکائے روتی رہی، کچھ منہ سے نہ بولی۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پر وہ کچھ کہہ نہ سکی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں نے پانی لا کر اسے پلایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلیاں دینے لگا۔ گھر میں میت رکھی تھی، باہر فسادات شروع ہو گئے تھے۔ یا اللہ، میں اسی ہندوستان کی دیوانی تھی، میں نے یہ کیا کیا؟ زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں رہ کر بھی اس کی راحتوں کو تسلیم نہ کر کے گزارا تھا، پر آج میرا دل اسی ملک کے لیے بے چین تھا۔ خالہ بڑبڑا رہی تھی، مجھے ہول اٹھنے لگا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے میں اٹھا اور جس کمرے میں عورتیں بیٹھی تھی ادھر چل دیا۔ تبھی مجھے بڑی بابی کی آواز سنائی دی، رفو نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اچھا خاصا ہم لوگ سکون اور اطمینان سے رہ رہے تھے کہ کیسا سبز قدم رکھا، ہرا بھرا گھر اجاڑ دیا، ہمارا سکون تباہ کر دیا۔ ہائے میرا وقاص، خدا غارت کرے میرا گھر تباہ کرنے والوں کو۔ اللہ اللہ، کسی کی آتی رفو کو آ جاتی، اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میرا چاند، میرا وقاص، میں اپنا خون تجھے معاف نہیں کروں گی۔ رفو غارت ہو جا، دفان ہو جا۔ وہ سینے پر دو ہتھڑ مار کر رو رہی تھی۔ تب ماموں میاں بے تاب ہو کر بولے، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ بلکیس، مہمانوں کو ایسا نہیں کہتے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہم سے ملنے کتنے برسوں کے بعد کتنے فاصلوں کو طے کر کے آئی ہے۔ ہم مسلمان تو صدیوں سے بے عزت ہو رہے ہیں، جوتے گالیاں کھا رہے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں۔ اللہ اگر ہماری اماں کو عقل دیتا تو آج ہم پاکستان میں ہوتے، یہاں کیوں خار ہوتے؟ ماموں میاں بری طرح بلک اٹھے۔ خالہ سکتے میں کھڑی تھی، شاید سوچ رہی ہو یہ میرے اپنے تھے جو مجھے کوسنے دے رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے 4 دن کے مہمانوں کو۔ اف میرے خدا، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لے لیا اور روتی آنکھوں سے برآمدے کو دیکھنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہ آنکھیں جو پاکستان میں اب تک نہ برسی تھی آج ہندوستان میں برس اٹھی۔ اچانک بڑے گیٹ پر دھماکے ہونے لگے، لگتا تھا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ذوالفقار پسینے میں تربتر بھاگتا ہوا آیا۔ بڑے ماموں کا پوتا جمیل چیخا، عورتیں سب چھپ جائیں، ہندو اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دم دم دم، دروازے پر ضربیں تیز ہو گئیں۔ عورتوں کی چیخیں میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ وقاص کی لاش صبح سے اب تک بے گور و کفن کمرے میں پڑی تھی، مکھیاں بن بن کرتی پھر رہی تھی۔ اسی وقت ندیم کلیم بھاگتے ہوئے آئے اور سلمہ اور امبر کو گھسیٹتے ہوئے کوٹڑی میں لے گئے۔ پھوپھو، آپ سب یہاں چھپ جائیں، قیامت آ جائے تب بھی باہر نہ نکلیں۔ اور اڑی رنگت کے ساتھ وہ سلمہ کی طرف مڑے۔ سلمہ، خدا را کچھ بھی ہو جائے آواز مت نکالنا، اگر ہم قتل بھی ہو جائیں تب بھی باہر مت نکلنا میری بہنا۔ یہ کہتے ہوئے کلیم کا گلا رند گیا۔ وہ کوٹھڑی کے کونے میں گندم کی بوریوں کے درمیان ہمیں چھپا کر جانے لگا۔ دروازہ کس کر بند کر لیں۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی دڑ کی آواز گونجی، ہائے اللہ، کیا دروازہ ٹوٹ گیا؟ میں نے سوچا۔ جواد بلک بلک کر رونے لگا۔ گرمی، اندھیرا اور حبس اتنا تھا کہ بچہ بلک اٹھا۔ سلمہ نے جلدی سے بچے کے منہ سے نپل لگا دیا اور وہ معصوم ہر فکر سے بے نیاز ہو کر دودھ پینے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چھا گئیں۔ اچانک سین میں ہندوؤں کا ٹولہ بجرنگ بلی کی جے جے کرتا، بلم اونچے کیے تن پر گیرو ملے، اچکی دھوتی باندھے گندی گندی گالیاں بکتا گھس آیا۔ وہ سب مسلسل چیخ رہے تھے، او مسلی کدھر ہے تو؟ او پاکستانی باہر نکل۔ نہ جانے کتنے عجیب و غریب نام لے لے کر وہ سب گالیاں بک رہے تھے اور بلم بلند کر کے باہر نکلنے کو کہہ رہے تھے۔ میں بند دروازے کی در سے آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پتھر کا بن چکا ہوں، مجھ میں ہلنے کی بھی قوت نہیں ہے۔ تمام عورتیں، بچے اور مرد نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ برتن کچلتے جاتے، چیزیں رونتے جاتے کہ ایک موٹی تن والا ہندو اماں بی بی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ گیرو کے رنگ سے رنگا ہوا تھا، وہ بری طرح گالیاں بک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت رقصاں تھی۔ جب وہ اماں بی کے کمرے سے باہر نکلا تو میرا دل رو اٹھا۔ اگر میں اپنے منہ پر ہاتھ نہ رکھ لیتا تو چیخ فضا میں بکھر جاتی۔ وہ وقاص کی لاش کو انتہائی بے دردی سے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تب جواد کلبلایا۔ سلمہ نے شاید اپنا ہاتھ سختی سے جواد کے منہ پر جما دیا۔ اس کے بعد پھر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ اندھیرے میں کھڑا میں سخت ذہنی اذیت میں تھا۔ کب کی آواز باہر سے سنائی دی۔ میں نے چونک کر جوری سے پھر باہر جھانکا۔ اف میرے خدا، اس موٹی تن والے ہندو نے وقاص کے مردہ پیٹ میں پورا بلم گاڑ دیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی ہندوؤں نے کھچا کھچ اپنے بلم وقاص کے مردہ جسم میں گسیڑنے شروع کر دیے۔ او مسلو، باہر نکلو، نہیں تو آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ ایک ہندو جو نشے میں دھت تھا بولا۔ اس کے ساتھ ہی وقاص کے مردہ جسم پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ تمام ہندوؤں کے کہکہے بلند ہوئے۔ پوری حویلی ہندوؤں سے بری تھی۔ وہ سب ادھر ادھر ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہم سب بوریوں کے پیچھے دبکے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے۔